السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تیرے اختیار کا موسم۔ ناول کی رائٹر ہیں فوزیہ غزل۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ درمیاں فاصلے ہی تھے کتنے، پھر بھی جھیلے ہیں آج سے کتنے۔ ایک لمحہ پلٹ کر آیا ہے، یاد آئے ہیں واقعی کتنے۔ علی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اسے یہ پسند ہے وہ پسند ہے۔ دماغ کھا لیا تم نے میرا ایسی بیتوکی باتیں کر کے۔ محبت کیا ہو گئی ہے تمہیں اس شخص سے، تم تو اپنی سدھ بدھ گوا بیٹھی ہو۔ منصورہ نے شدید بور ہو کر اپنی دوست کو ڈانٹا۔ تم تو ہو ہی خوش مزاج لڑکی، تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہوتی تو تمہیں پتہ چلتا محبت ہے کیا چیز۔ مجھے ایسی فضولیات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں یہ پتہ چلانا بھی نہیں چاہتی کہ محبت کیا چیز ہے۔ میری زندگی ہر چیز کو فوراً قبول نہیں کر سکتی۔ جب ہر منظر مکمل اور زندگی خوشگوار ہو تو ایسے کسی واقعے کی توقع نہیں ہو سکتی، خاص کر میرے جیسی لڑکی کو۔ محبت تو بس ہو جاتی ہے، اس کا زندگی کے مکمل ہونے یا نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں۔ حمیرہ نے ایک اہم نکتہ سمجھایا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ناسودہ اور خوشی سے محروم زندگی گزارتے ہیں۔ محبت صرف انہیں ہوتی ہے، بلکہ ہوتی نہیں، وہ کرتے ہیں اپنی ناسودگی اور محرومی کو تسکین پہنچانے کے لیے۔ اور آج کل جو محبت ہر دوسرے بندے کو ہو رہی ہے تو وہ محبت نہیں ہے، وقت گزاری ہے، فلرٹ ہے، ڈھونگ ہے، جھوٹ ہے، اور منصورہ واحدی جیسی لڑکی اس ڈھونگ میں حصہ دار نہیں بن سکتی۔ میں نے کہا نا کہ تم نے ابھی محبت کے احساس کو چھوڑ کر نہیں دیکھا، اس لیے اس کے اصل اصول سے بھی ناواقف ہو۔ میری دعا ہے کہ تمہیں محبت ہو، پھر تمہیں علم ہو یہ ڈھونگ ہے یا سچ۔ اس کا 1% بھی امکان نہیں ہے، منصورہ نے یقین سے کہا۔ چلو دیکھیں گے، حمیرہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولی، اور وہ چڑھ گئی۔ اب جو تعلق تمہارے اور علی کے درمیان ہے، بھلے وہ اس سے بہترین دوستی اور ہم خیالی گردانتا ہو، اور تم اسے محبت سمجھ رہی ہو، اسے یہ سب پتہ چلے تو پوچھے کہ بھلا بی بی، میں نے کب تم سے بلند بانگ دعوے کیے اور کب مر مٹنے کا عہد کیا تھا، تو تمہارے پاس کیا رہ جائے گا؟ کل کو تم شادی کر کے کسی اور کا گھر بسا رہی ہوگی، کسی اور کے بچے پال رہی ہوگی، اور وہ کسی اور لڑکی کے ساتھ اپنے روز و شب گزار رہا ہوگا۔ پھر یہ 4 روزہ محبت تمہیں انتہائی خفت آمیز اور بیکار چیز محسوس ہوگی، جس کے لیے تم نہ صرف کلاس چھوڑتی ہو، تعلیم پر توجہ نہیں دیتی اور میرا سر کھاتی ہو، اپنا مستقبل، اپنی عزت داؤ پر لگا رہی ہو۔ منصورہ نے اسے لتاڑتے ہوئے خاصا لمبا لیکچر دے دیا۔ وہ بہت اچھے خیالوں کا لڑکا ہے اور ایسا بالکل بھی نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ اب یوں تو بہزاد علوی بھی اچھا لڑکا ہے، لیکن لڑکیوں کو وہ کس طرح الو بنا کر اپنا مطلب نکالتا ہے یہ تم بھی جانتی ہو، اور علی اسی قبیل سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن میں کچھ بھی کہہ لوں، اس وقت تم چونکہ محبت کے گھوڑے پر سوار ہو تو نہیں مانو گی۔ جب یہ گھوڑا تمہیں منہ کے بل گرائے گا تو تم سر پکڑ کر رو گی اور آنسو گرانے کے لیے کوئی دامن دستیاب نہ ہوگا۔ مگر میں واقعی تمہاری خیرخواہ ہوں، تو میری دعا ہے کہ ایسا کوئی دھوکہ کھانے سے قبل تم سنبھل جاؤ۔ منصورہ واحدی کتابیں اٹھا کر کھڑی ہوئی تو حمیرہ نے بھی اس کی تقلید کی، اگرچہ اس کا موڈ شدید خراب ہو چکا تھا۔ بہزاد علوی نے بھی کتاب بند کر کے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ دونوں لڑکیاں تیز تیز قدموں سے انگلش ڈپارٹمنٹ کی سمت جا رہی تھی۔ پچھلے 2 گھنٹے سے وہ یہی بیٹھا محبت پر ان کی یہ بحث سن رہا تھا۔ نوٹس تو اس نے کب کے مکمل کر لیے تھے، مگر ان لڑکیوں کی باتیں اس قدر دلچسپ تھیں کہ وہ بعد میں بھی محض اس گرے اسکارف والی لڑکی کا موقف سننے کے لیے بیٹھا رہا، جو مسلسل محبت کے وجود سے انکاری تھی اور اپنی بحث میں اس کا ذکر بھی کر گئی تھی۔ منصورہ واحدی ان سے 2 سال جونیئر تھی۔ ان کے انداز گفتگو میں تمکنت اور خاص کشش تھی، جو پاس گزرتے بندے کو بے اختیار رک کر یا مڑ کر اسے دیکھنے سننے پر مجبور کرتی۔ بہزاد علوی نے جب کئی لوگوں سے متعلقہ ریمارکس سنے تو کوئی توجہ نہ دی، لیکن آج منصورہ واحدی کو سن کر، دیکھ کر اسے اعتراف کرنا پڑا، واقعی کچھ ہے اس لڑکی میں جو متاثر کرتا ہے۔ یہ سب میں رہتے ہوئے منفرد نظر آنے والی لڑکی یوں ہی تو نہیں دل کو چھو گئی۔ دل کی جسارت پر اس نے گھبرا کر اسے ڈانٹا، مگر وہ مسکرا رہا تھا۔ گھر آ کر کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر منصورہ نے جیسے ہی اپنی نوٹس بک کھولی تو ایک کاغذ نکل کر نیچے گرا۔ اس نے اٹھا کر دیکھا تو ایک بددعائیہ قسم کی نظم لکھی ہوئی تھی: تجھے عشق ہو خدا کرے، کوئی تجھ کو اس سے جدا کرے، تیرے ہونٹ ہنسنا بھول جائیں، تیری آنکھ پر نم رہا کرے، تو اس کی باتیں سنا کرے، اسے دیکھ کر تو رک پڑے، وہ نظر جھکا کے چلا کرے، تجھے ہجر کی وہ جھڑی لگے، تو ملن کی ہر پل دعا کرے، تیرے خواب بکھریں ٹوٹ کر، تو کرچی کرچی چنا کرے، تو نگر نگر پھرا کرے، تو گلی گلی صدا کرے، تجھے عشق ہو پھر یقین ہو، اسے تسبیحوں پر پڑھا کرے، میں کہوں عشق ڈھونگ ہے، تو نہیں نہیں کہا کرے۔ اوہ تو یہ حمیرہ کی کارستانی ہے، پاگل ہے بالکل۔
اس نے ہنستے ہوئے تحریر پہچان کر کاغذ نمرہ کو پکڑایا جو ساتھ والے بیڈ پر لیٹی اس سے ہنسنے کی وجہ دریافت کر رہی تھی۔ یہ عمیرہ آپی بھی بس آپ کی جانے کیسے اتنی دوستی ہو گئی ہے ان سے، حالانکہ ایک عادت بھی تو مشترک نہیں ہے۔ نمرہ نے منہ بنا کر کہا، کیا کروں، بچپن سے ہر تعلیمی ادارے میں ساتھ رہا ہے اور اب تو مجھے بھی اس کے ساتھ کی عادت ہو گئی ہے کہ کبھی یہ نہ آئے تو اپنا آپ عجیب لگتا ہے۔ منصورہ نے چائے کا خالی کپ رکھا اور سونے کی تیاری کرنے لگی۔ منصورہ واحدی مجھ سے دوستی کرو گی؟ دوسرے دن وہ تمام ہتھیاروں سے لیس اس کے مدمقابل کھڑا پوچھ رہا تھا۔ کتنے دنوں کے لیے؟ منصورہ واحدی نے طنزیہ انداز اپنایا تھا۔ ہمیشہ کے لیے، اندر ہی اندر تاؤ کھانے کے باوجود بڑے دوستانہ انداز میں بولا تھا۔ بہزاد علوی، آپ کی نالج میں اضافہ کے لیے بتا دوں کہ ہم جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں وہاں ایسے کسی غیر شرعی رشتے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ امکان تو مخلوط تعلیم کا بھی نہیں ہے، آپ وہ بھی تو حاصل کر رہی ہیں۔ اس نے بڑے صباؤ سے طنز کا جواب دیا تھا۔ ہاں، کیونکہ یہ میری مجبوری ہے اور ضرورت بھی۔ انگلش میں ماسٹرز کرنے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لینا ضروری ہے۔ یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے ساتھ والوں سے دوستی بھی لازمی ہے۔ وہ مسکرایا تو منصورہ واحدی کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ میں اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتی اور تم سے تو بالکل نہیں۔ تم میرے ڈپارٹمنٹ سے منسلک ہو، نہ میرے ہم عمر ہو، اور پھر اتنی دوستوں کے جھرمٹ میں مجھ سے دوستی چمینی دارد۔ تم مجھے اچھی لگی ہو اور ہر اچھی چیز کو میں اپنے قریب رکھنا پسند کرتا ہوں۔ بہزاد علوی نے ذرا جھک کر اونچے انداز سے کہا تو اسے آگ لگ گئی۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو بہزاد علوی۔ مجھ جیسی لڑکی جو ایک شریف اور باکردار طالبہ کے طور پر سارے کیمپس میں قابل احترام گردانی جاتی ہو، وہ تم جیسے بد کردار اور لوفر بندے سے دوستی کس بنیاد پر کرے؟ بہزاد علوی کو یوں لگا جیسے منصورہ واحدی نے بیچ بازار میں اسے بھرپور تمانچہ مارا ہو۔ کیا تم جانتی نہیں ہو کہ میں کیا ہوں؟ وہ گرایا۔ جانتی ہوں، اسی لیے محتاط ہوں۔ بہت پچھتاؤ گی تم منصورہ واحدی۔ بہزاد علوی کوئی عام بندہ نہیں، منصورہ واحدی بھی معمولی نہیں ہے۔ بہزاد علوی، مجھ سے دوستی کرو گی تو فائدے میں رہو گی۔ یکا یک اس نے پینترا بدلا۔ کون سا فائدہ؟ اپنی آبرو، نسوانیت، کردار گوا کر کون سا فائدہ بچتا ہے؟ اپنے یہ حربے انہی پر آزماؤ جو تمہارے چکر میں آ جاتی ہیں۔ میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں، مجھے آئندہ تنگ کرنے کی کوشش کی تو یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ وہ گرا کر کہتی ہوئی مڑی تو بہزاد علوی پتھر کا ہو گیا تھا۔ بھلا یوں ہوا تھا کبھی؟ اس نے پہلی بار خود بڑھ کر کسی کو دوستی کی دعوت دی اور پہلی بار ہی منہ کی کھائی تھی۔ بہزاد علوی کبھی صنف نازک کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا، اسے متوجہ ہونے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی تھی۔ جس قسم کی توجہ مرد کو ایسی عمر میں درکار ہوتی ہے وہ اسے بن مانگے میسر ہو جاتی تھی، اور وہ اس توجہ کا خراج بڑے بھرپور طریقے سے وصول کرتا۔ کیمپس ہو یا باہر کی دنیا، شاید ہی کوئی لڑکی ہو جو اس کے سیر سے متاثر نہ ہوئی ہو۔ وہ خوبصورت تھا، اچھی گفتگو کا ماہر، ہائی کلاس سے تعلق، اسے خود کو کیش کرانے کا ہنر آتا تھا اور وہ اس ہنر سے بخوبی فائدہ اٹھا رہا تھا۔ مگر منصورہ واحدی کو دیکھ کر اسے علم ہوا کہ وہ تو سمندر میں رہ کر بھی پیاسا کھڑا تھا۔ سب کچھ پایا تو کیا پایا جو اس کو نہ پایا؟ مجھے اس لڑکی کو حاصل کرنا ہے ہر قیمت پر، اس نے اپنے جگری دوست عدنان سے کہا تو یہ ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ عدنان نے بے یقینی سے سامنے سے گزرتی منصورہ واحدی کو دیکھ کر پلکیں جھپکیں۔ تمہیں شک کیوں ہے؟ بہزاد علوی چڑھا تھا۔ ارے تم چھوڑو یار، یہ تمہارے مطلب کی لڑکی نہیں ہے، اس کا تعلق ایک شریف خاندان سے ہے۔ تو کیا میں بدماش خاندان سے ہوں؟ وہ مزید چڑھ کر بولا۔ تمہارا خاندان نہ صحیح، تم تو ہو بدماش، عدنان ہنس کر کہنے لگا۔ شٹ اپ، بہزاد علوی نے اسے گھورا۔ یہ پٹنے یا پٹانے والی لڑکی نہیں ہے، عدنان نے سمجھایا۔ یہ میں جانتا ہوں، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ کوئی طریقہ بتاؤ۔ طریقہ تو پھر ایک ہی ہے کہ تم اس سے شادی کر لو، عدنان نے مشورہ دیا۔ نہیں یار، شادی نہیں، میں اسے ایسے ہی حاصل کروں گا، اس کا لہجہ پراسرار ہوا۔ وہ ایسے حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ تم اچھی طرح جان لو۔ اس کا تعلق مڈل کلاس سے صحیح، لیکن اس کی بیک پر بہت بڑے بڑے نام ہیں۔ وہ ریاست واحدی کی بھتیجی اور زبیر ملک کی بھانجی ہے۔ میں بھی منسٹر طارق علوی کا بیٹا ہوں۔ وہ یہ جانتی ہے، اس کے باوجود اس کی نظر میں تمہاری بالکل اہمیت نہیں ہے، اور یہ بات ہی اس سے کھلی تھی۔ بھلا بہزاد علوی کب کسی کی توجہ سے محروم رہا تھا، مگر یہ لڑکی اس کی ضد بن گئی تھی۔ ایک دو بار نہیں، اس نے کئی بار چاہا کہ منصورہ واحدی کو راغب کرنے میں کامیاب ہو جائے، مگر وہ پروں پر پانی نہ پڑنے دیتی تھی۔ الٹا بہزاد علوی ہر روز اس کے ڈپارٹمنٹ کے چکر لگانے پر اسٹوڈنٹس کی نظروں میں تماشا بن کر رہ گیا تھا۔ منصورہ واحدی جس طرف سے گزرتی، اس کی بے قرار نظریں اس راستے کا تعاقب کرتی، کہیں تو اس سے محبت تو نہیں کر بیٹھا۔ منصورہ واحدی کو دیکھ کر بے چین ہوتے بہزاد علوی سے عدنان نے اچانک پوچھا، تم کیا سمجھتے ہو، مجھے اس سے محبت ہونی چاہیے؟ نہ ہونے کی وجہ بھی نظر نہیں آتی، وہ ہر لحاظ سے اس قابل ہے کہ اسے چاہا جائے۔ عدنان نے شانے اچکاتے ہوئے اپنے دوست کو جانتی نظر سے دیکھا۔ آئی ڈونٹ نو یار، بس جب میں اسے دیکھ لیتا ہوں تو مجھے ارد گرد کی کچھ خبر نہیں رہتی، میرے گرد و پیش، میرے حواس پر وہ چھا جاتی ہے۔ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، چھونا چاہتا ہوں۔ عدنان بے اختیار ہو کر ہنسا تھا۔
آخری بات پر۔ پھر لطیف سا طنز کیا۔ تو اصل بات تو یہی ہے، باقی سب تو پیش لفظ تھا۔ بکواس نہ کرو یار، ویسے تمہاری بات کچھ کچھ سچ لگ رہی ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں منصورہ واحدی سے کچھ نہ کچھ کرنے لگا ہوں۔ کیا کچھ نہ کچھ؟ عدنان اس کی عجیب و غریب اصطلاح سمجھ نہ پایا۔ یہی جو تم کہہ رہے ہو، محبت وغیرہ۔ رہنے دو یار، کیوں محبت کا نام بدنام کرنے پر تلے ہو؟ محبت تو نام ہے کسی بندے کو اپنا سب کچھ مان لینا، اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا، اور تم ٹھہرے آوارہ مزاج۔ محبت ہے ایک جگہ پر ٹک جانا، اور تم نئی نئی دریافتوں کے شوقین۔ یہ محبت تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اور ویسے بھی تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ منصورہ واحدی اپنے فرسٹ کزن سے انگیجڈ ہے۔ بہزاد علوی تڑپ کر سیدھا ہوا۔ اور انگیجمنٹ بھی کافی پرانی ہے، تو آپس میں فیلنگز کی ڈیولپمنٹ تو ہوئی ہوگی نا، لہٰذا اس لڑکی کو تو تم بالکل بھول جاؤ، یہ تمہیں نہیں ملے گی۔ عدنان نہیں جانتا تھا کہ بہزاد علوی کے لیے وہ بھولنے والی چیز نہیں ہے جو لڑکیاں بن بلائے مرد کے پاس آئیں یا ایک اشارے پر کٹے پھل کی مانند جھولی میں آ گریں۔ ان میں وہ کشش محسوس نہیں کرتا، اور جو اسے دیکھے نہ سراہے نہ لفٹ دے، شدید نظر انداز کرے، اس کو وہ ہر صورت میں پانا چاہتا ہے۔ اس کا اور منصورہ واحدی کا معاملہ کچھ ایسا ہی تھا۔ وہ جتنا بےتاب ہو کر اس کے پیچھے پیچھے لپکتا تھا، وہ اسی قدر نفرت سے جھاڑ کر آگے چل پڑتی تھی۔ اور بہزاد علوی جیسے اکھڑ بندے کو یہ کب گوارا تھا، تو وہ کسی بھی طریقے سے اسے جھکانا چاہتا تھا۔ اب اس کی انگیجمنٹ کی خبر سن کر تو وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ نہیں منصورہ واحدی، تم اگر کسی شخص کی ہوگی تو وہ شخص صرف بہزاد علوی ہوگا۔ اور اسی شام منصورہ واحدی کے لیے اس کا پروپوزل پہنچ گیا، مگر وہاں سے صاف انکار ہو گیا تھا۔ تم نے انکار کیوں کیا ہے؟ وہ ایک بار پھر اس کے راستے میں آ گیا۔ میں تمہارے کسی جواب کی پابند نہیں ہوں، میں تمہیں پابند کر لوں گا۔ اس کا انداز خطرناک ہوا۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں جو تمہاری لمحے بھر کی توجہ کے لیے سب کچھ لوٹا دیتی ہیں، نہ ایسی ویسی لڑکیوں کی کیٹیگری میں میرا شمار کرنا۔ مجھے تم آنکھیں بند کیے اپنے پیچھے آنے والی نادان لڑکیوں سے مت ملانا۔ میں تمہیں کسی سے نہیں، خود سے ملاؤں گا۔ وہ 2 قدم مزید آگے بڑھا۔ مجھے اس پر بہت یقین ہے، جس نے میرے ذہن کو شعور و علم کی دولت سے مالا مال کیا، کردار و اعمال کی پاکیزگی بخشی، وہ اللہ مجھے تم جیسے شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ وہ جتنی رسائنیت سے کہہ رہی تھی، بہزاد علوی اسی قدر تیش سے بولا تھا۔ بس منصورہ واحدی، تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے بہزاد علوی کو ٹھکرا کر، لیکن یاد رکھنا میں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ جو چیز مجھے جب اور جہاں اچھی لگی میں نے فوراً پا لی ہے، اور تم تو میری سانسوں میں سفر کرنے لگی ہو۔ تمہیں میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ صرف چند دنوں میں تمہیں حاصل نہ کیا تو مجھے بہزاد علوی نہ کہنا۔ وہ اس کے اتنا قریب آ گیا تھا بات کرتے کرتے کہ منصورہ کو اپنے چہرے پر اس کے گرم سانسوں کی تپش محسوس ہونے لگی۔ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی جو اپنے باپ بھائیوں کا تمام تر مان ہوتی ہے، اس کے لیے ایسا سننا ہی جان نکالنے کے مترادف ہوتا ہے۔ منصورہ واحدی کا اعتماد بھی رخصت ہو رہا تھا۔ بہزاد علوی کوئی معمولی اثر و رسوخ رکھنے والا بندہ نہیں تھا، وہ پورا بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا، اور ایسے بدقماش بندے سے کچھ بھی بعید نہ تھا۔ بہت جلد اپنے ٹٹرتے حواسوں کو قابو میں لا کر اس نے سر اٹھا کے نہایت یقین سے کہا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ خدا نے خود فرمایا ہے سورہ نور میں، نیک عورتوں کے لیے نیک مرد اور بد مردوں کے لیے بد عورتیں، پارسا مردوں کے لیے پارسا عورتیں اور بد عورتوں کے لیے بد مرد ہیں۔ نہیں کوئی نکاح کر سکتا کسی پاکیزہ عورت سے کوئی بدکار مرد، مگر سوائے ایک زانیہ کے۔ اب وہ حقیقتاً آؤٹ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم اپنا یقین قائم رکھو اور میں اپنا۔ اگر تم واقعی نیک ہوئی تو خدا مجھے خود بخود تمہارے راستے سے ہٹا دے گا، اور اگر تمہارے نیک میرے بد ہونے کے باوجود بھی میں تمہاری قسمت میں ہوا تو تمہیں ضرور پاؤں گا۔ وہ بہت اعتماد سے بولا، اور منصورہ واحدی سر جھٹک کر مڑ گئی تھی، لیکن گھر آ کر وہ بہزاد علوی کے کہے گئے فکروں کے زیر اثر تھی۔ کیا کروں، کسی کو بتاؤں یا خود کوئی حل سوچوں؟ وہ پریشانی سے سوچ رہی تھی۔ منصورہ آپی، عمیر بھائی آئے ہیں۔ نمرہ نے اندر جھانک کر اسے اطلاع دی۔ پریشانی سے پہلے تو جی چاہا کہ نہ اٹھے، مگر پھر یکدم فیصلہ کرتی باہر نکل آئی۔ وہ باہر برآمدے میں ہی امی کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ منصورہ کو دیکھ کر اس کے چہرے اور آنکھوں میں خوشی کا تاثر ابھر آیا تھا۔ امی کے جاتے ہی اس نے عمیر سے کہا کہ وہ اسے کل یونیورسٹی آف ہونے سے 2 گھنٹہ قبل پک کر لے، وہ ایک مسئلہ شیئر کرنا چاہتی ہے۔ وہ عمیرہ کے ساتھ باتیں کرتی جا رہی تھی، جب سامنے سے آتے بہزاد علوی کو دیکھا تو قدم بوجھل ہونے لگے۔ اسی وقت نظر گیٹ سے باہر انتظار کرتے عمیر پر پڑی تو وہ سکھ کا سانس خارج کرتی عمیرہ کو خدا حافظ کہہ کر عمیر کی بائک کی طرف لپکی۔ بہزاد علوی کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، تا وقت یہ کہ وہ نظر سے اوجھل نہ ہوئی۔ تو یہ اصلیت ہے تمہاری منصورہ واحدی؟ میرے سامنے تو بڑی ستی ساوتری بنتی ہو اور پینگیں بھی بڑھا رہی ہو۔ وہ اس کا منگیتر ہوگا، اکثر وہی اسے پک اینڈ ڈراپ کرنے آتا ہے۔ عدنان نے اس کے سیخپا ہونے پر کہا، منگیتر ہو یا نہیں، میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مجھے نظر انداز کر کے کسی اور کو لفٹ دے۔
وہ تمہاری ملکیت نہیں ہے، نہ تمہارے کوٹ سے تعلق رکھنے والی کسی غریب مزارے کی بیٹی ہے، ظاہری چمک دمک سے متاثر ہونے والی لڑکی بھی نہیں ہے، اور جہاں تک کیمپس کی بات ہے تو وہ اپنی کلاس کی سب سے اچھی لڑکی ہے۔ تم اس کی وکالت کیوں کر رہے ہو؟ تم میرے دوست ہو، یہ نہ بھولو۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تم نے سنا ہوگا، خاصا مشہور مقولہ ہے، برائی کو تو شروع میں روک لو، اور میں ایک خیرخواہ دوست کی حیثیت سے تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، تم اس لڑکی کو چھوڑ دو، تمہیں بہت سی لڑکیاں مل جائیں گی جن سے بآسانی تم اپنا مطلب حاصل کر سکتے ہو، خواہ مخواہ ایک شریف لڑکی کے پیچھے پڑے ہو۔ نہیں عدنان، مجھے ساری دنیا بھی مل جائے اور منصورہ واحدی نہ ملے تو سمجھو کچھ نہیں ملا، مجھے یہ لڑکی چاہیے ہر قیمت پر۔ بہت ضدی انداز سے کہتا وہ اٹھا، بلیک پینٹ اور بلو شرٹ پہنے وہ غضب کا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ عدنان نے اسے شانے پر ہاتھ رکھ کے روکا اور سامنے آ کر بولا تھا، بہت محبت کرنے لگے ہو منصورہ واحدی سے؟ کرنے لگا ہوں، وہ اطمینان سے بولا، وہ سرد مزاج کی لڑکی ہے، پا بھی لوگے تو اس کی لطافت کو ترسو گے، اور ایسی زندگی کا کیا مزہ جہاں انسان کو اپنے زیر دست چیز کو بھی اس کے اختیار سے مانگنا پڑے۔ تم جانتے ہو عدنان کہ بہزاد علوی ساکت پانی میں ہلچل مچانا جانتا ہے، اور منصورہ واحدی ایک بار میری دسترس میں تو آ جائے، پھر دیکھنا کہ میں کرتا کیا ہوں۔ مجھ سے ہر درجہ نفرت پالنے والی یہ مغرور لڑکی میرے عشق میں پاگل ہو کر روتی پھرے گی۔ عدنان نے خاصی فکر مندی سے اپنے جگری یار کو دیکھا جو جانے کیا کرنے والا تھا۔ منصورہ اور عمیر سیرگاہ میں پہنچ کر ایک بینچ پر بیٹھے تھے جب بہزاد علوی اور عدنان بھی ٹہلتے ٹہلتے ادھر آ نکلے، اور ان کو وہاں دیکھ کر بہزاد علوی کا چہرہ تن گیا تھا اور قدموں کی رفتار یکدم تیز ہوئی تھی، مگر عدنان نے اس کے تیور جارحانہ ہوتے دیکھ کر فوراً اسے روکا تھا۔ منصورہ نے تمام بات عمر سے کہہ دی تھی تو یہ سب سن کر سوچتے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ میں آج ہی امی ابو سے بات کر کے جلد از جلد تم سے شادی کر لوں، پھر بہزاد علوی کچھ نہیں کر سکے گا۔ عمیر، میں ماسٹرز کمپلیٹ کرنے سے پہلے شادی نہیں کرنا چاہتی، تو پھر انتظار کرو کہ کل کلھا کو وہ بگڑا ہوا امیر زادہ اپنے شوق اور دل سے مجبور ہو کر تمہیں کڈنیپ کر لے۔ عمیر غصے سے بولا، ڈانٹ کیوں رہے ہو؟ وہ روحانسی ہوتے ہوئے کہنے لگی، تو کیا پیار کروں؟ یونیورسٹی جانے سے اب ویسے ہی تمہاری جان نکلے گی، پھر اس کی دھمکیوں کا بھی خوف ہے، اس بات سے بھی واقف ہو کہ وہ اپنی ضد اور بات کا کتنا پکا ہے۔ میں تمہاری کوئی بات اب نہیں سنوں گا، آج ہی میں امی ابو سے فائنل ڈیٹ طے کرواتا ہوں، تم بس شادی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بہزاد علوی نے وہ رات بہت بے چینی سے جلتے کڑتے گزاری، اور صبح یونیورسٹی پہنچتے ہی انگلش ڈپارٹمنٹ میں منصورہ واحدی کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ وہ اپنی کلاس فیلو فیصل عباس سے ڈسکشن میں مصروف تھی۔ فارغ ہو کر جیسے ہی پلٹی تو بہزاد علوی کو بگڑے موڈ سمیت کھڑا پا کر ڈر سی گئی۔ تم سے میں آخری بار کہہ رہا ہوں کہ تم مجھے آئندہ اس لڑکے کے ساتھ نظر نہ آؤ، نہ میں تمہیں عمیر کے ہمراہ دیکھوں۔ تم کون ہوتے ہو میرے جو مجھ پر اپنے ناجائز اختیارات استعمال کر کے یہ بے تکے اور احمقانہ فیصلے صادر کرنے کی جرأت کر رہے ہو؟ عمیر میرا منگیتر ہے، میرا ہونے والا شوہر ہے، اور فیصل میرا کلاس فیلو ہے، ہماری فیملی ٹرمز ہیں۔ تم کون ہو بہزاد علوی؟ ایک چھٹے ہوئے بدمعاش غنڈہ صفت انسان، کیوں خود کو مزید گرا رہے ہو؟ اپنی ان اونچی حرکتوں سے میرے دل میں موجود نفرت کو بڑھا رہے ہو تم۔ چٹاک کی آواز کے ساتھ بہزاد علوی کے سینے میں دل ٹوٹ کر پھر جوڑا۔ شٹ اپ، وہ غصے سے پھنکارا۔ اسٹوڈنٹس آہستہ آہستہ متوجہ ہو رہے تھے۔ شور مت کرو بہزاد علوی، بہتر ہوگا کہ تم آئندہ میرے منہ نہ لگو، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اوہ تم! اس نے غصے سے منصورہ کو کھینچا تو منصورہ کا ہاتھ بلند ہوا اور بہزاد کے چہرے پر تھپڑ کا نشان ثبت کر گیا۔ بہزاد علوی یکدم ڈھیلا اور حیرت زدہ پڑ گیا۔ منصورہ فوراً ہجوم کو نظر انداز کرتی بھاگی تھی، اس کا رخ یونیورسٹی کے اسٹاف ہیڈ آفس کی طرف تھا۔ منصورہ رک جاؤ، فیصل عباس اور عمیرہ نے اس کو بھاگتے دیکھ کر معاملہ جاننے کی کوشش کی۔ منصورہ نے وہیں کھڑے کھڑے ساری بات مختصراً بتائی اور پھر ان کے کہنے پر شکایت کرنے کی بجائے لائبریری آ کر خود کو کمپوز کرنے لگی۔ بہزاد علوی نے اسے فیصل عباس کے ہمراہ ایک بار پھر جاتے دیکھا تو بہت سلگا تھا، پھر مارے خوف کے وہ کئی دن یونیورسٹی نہ گئی، مگر اسے یہ اطلاع مل گئی کہ فیصل عباس کو کسی نے گولی مار دی ہے۔ اس سے کوئی بلڈ ریلیشن نہ ہونے کے باوجود وہ اس کی جوان مرگی پر بہت روئی تھی۔ اس کی 3 جوان بہنیں ہیں، باپ معذور، وہ اکیلا اپنے گھر کا واحد سہارا تھا، تعلیم کے ساتھ پارٹ ٹائم جابز کر کے ٹیوشنز پڑھاتا تھا۔ اتنا ٹیلنٹڈ اور جینیس لڑکا تھا، وہ تو کسی سے سخت لہجے میں بات تک نہ کرتا تھا، کون ہو سکتا ہے اس کا دشمن؟ وہ عمیرہ سے بات کرتے ہوئے بہت ٹچی ہو رہی تھی، کہیں بہزاد نے تو یہ سب نہیں کروایا؟ ایک خدشہ ذہن میں کلبلایا تو اس نے عمیرہ سے کہا، نہیں منصورہ، وہ بلا شبہ بدمعاش ٹائپ بندہ ہے، مگر یوں کسی کو مروا دینا بغیر کسی وجہ کے ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ عمیر سے اس کی میرج ڈیٹ فکس ہوئی تو صرف 2 دن بعد عمیر کا زبردست ایکسیڈنٹ ہوا، وہ موقع پر دم توڑ گیا۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے،
ایک جیتا جاگتا شخص جو ہنستا خوش باش گھر سے نکلا تھا اور بے جان وجود بنا مڑا تھا۔ اسے عمیر سے محبت نہ تھی، مگر وہ اس کا کزن تھا، اچھا دوست تھا اور ہمدرد تھا۔ ایک خوبصورت بندھن تھا ان کے درمیان۔ وہ رو رہی تھی ایک اچھے مونس غمخوار کے بچھڑنے پر۔ غم سے سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا کہ ایک اور افتاد آ پڑی۔ اس کے بعد عاصم واحدی پر 20 لاکھ غبن کا الزام لگا کر انہیں سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ یہ پیسے کس نے ادا کیے؟ کون اس کے باپ کو راتوں رات گھر لایا؟ وہ پریشانی اور شدت غم سے نڈال و بیمار ہو کر بے خبر ہو گئی، اور جب حالات پرسکون ہونے لگے تو دوبارہ یونیورسٹی جانا شروع کر دیا۔ بہزاد علوی نے حیرت انگیز طور پر اس کو روکنا ٹوکنا اور بلانا چھوڑا ہوا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے کوئی بڑا طوفان موزن ہے، بھلا وہ اس قدر آرام سے بیٹھ سکتا ہے؟ یہی بات عمیرہ کی گوش گزاری تو وہ سمجھانے لگی۔ خواہ مخواہ ٹینشن نہ لو، ہو سکتا ہے وہ تھپڑ کھانے کے بعد ڈر گیا ہو تم سے۔ ڈرنے والا بندہ نہیں ہے وہ عمیرہ، تم جانتی ہو وہ کتنا ضدی اور مغرور ہے۔ مجھے آتے جاتے بھی کہیں وہ نظر آ جائے تو ایسی سرد اور چبھتی نگاہ ڈالتا ہے کہ بدن سن ہو کر رہ جاتا ہے۔ ویسے اگر وہ تمہیں پروپوز کرے تو کیا خیال ہے تمہارا کہ گھر والے اسے قبولیت بخشیں گے یا نہیں؟ عمیرہ نے کاس کا تنکا اکھیڑتے ہوئے اچانک سوال کیا۔ عمیر کے جانے سے وہ نہیں بدلا عمیرہ، وہ جو کل تھا میری نظر میں اب بھی ہے۔ اگر اس روئے زمین پر وہ بچ جانے والی آخری مرد بھی ہوا تو تب بھی میں اسے قبول نہیں کروں گی۔ مجھے اسے شدید نفرت ہے۔ وہ یونیورسٹی سے سیدھی گھر جاتی تھی، اور اس دن اگر اسے خبر ہوتی کہ ایک بہت برا حادثہ اس کے لیے تیار کھڑا ہے تو وہ راستے میں کہیں خودکشی کر لیتی، مگر اپنے گھر کی دہلیز کبھی نہیں چھوتی۔ وہ ابھی اپنے کمرے میں آ کر چادر تک نہ اتار پائی تھی جب اسے فوراً ایک دوسرے کمرے میں دھکیل دیا گیا، جہاں بیوٹیشین کے ماہرانہ ہاتھوں نے اس کے سندر روپ کو مزید نکھار بخش دیا۔ وہ چیختی ہی رہ گئی، یہ سب کیا تماشا ہے؟ مگر کوئی اس کو کچھ نہ بتا رہا تھا۔ اتنے میں نکاح خواہاں کو بھی اندر بلا لیا گیا۔ سرخ زردار دوپٹہ اس کے سر پر پھیلا تھا اور نکاح خواہاں کہہ رہا تھا، بہزاد علوی ولد طارق علوی، بعوض 10 لاکھ حق مہر تمہیں قبول ہے؟ یہ سنتے ہی وہ جھٹکے سے اٹھ گئی۔ نہیں، یہ شخص مجھے ہرگز قبول نہیں ہے۔ نہ بیٹی، یہ نہ کہو۔ تمہارے والد پر لگے غبن کے الزام کو اسی شخص نے چپکے سے رقم ادا کر کے چھپایا ہے، اور اتنے کڑے وقت میں جو مدد کی ہے اس کا احسان ہم مر کر بھی نہیں چکا سکتے۔ اتنے رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے اس مشکل وقت میں صرف ان لوگوں نے ساتھ دیا ہے۔ اب تم سب لوگوں کے درمیان انکار کر کے اپنے بوڑھے باپ کو بن موت نہ مارو۔ اس کی ماں ہاتھ جوڑتے ہوئے روتے روتے التجا کر رہی تھی۔ منصورہ واحدی کا چہرہ سفید پڑ گیا اور لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے، دل جلنے لگا تھا۔ بہت طریقے سے چال چلی ہے تم نے بہزاد علوی، اچھا ڈرامہ کھیلا ہے، اور اب جو ڈرامہ میں کھیلوں گی وہ بھی تم نہ بھول پاؤ گے۔ اپنے گھر سے دوسرے گھر تک جاتے اس کے اندر ایک نئی منصورہ واحدی جنم لے چکی تھی، نفرت و انتقام سے بھری ہوئی۔ تیرا خیال ہے خوشبو، تیرا لباس ہے کرن، تو خاک زاد ہے یا آسمان سے اتری ہے؟ میں تجھ کو دیکھ کے خود سے سوال کرتا ہوں، یہ موج رنگ زمین پہ کہاں سے اتری ہے؟ بہزاد علوی نے سرخ گلابوں کے ہار اپنے گلے سے اتارتے ہوئے اس کے مرمری سراپے کو بھرپور نظر سے دیکھا اور اس کے نزدیک بیٹھ کر کہنے لگا، میں نے کہا تھا نا منصورہ واحدی کہ بہزاد علوی جو چاہتا ہے وہ ضرور پاتا ہے۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری نظر انتخاب کسی شے پر پڑی ہو اور وہ میری دسترس میں نہ آئی ہو۔ پھر تم کیا شے ہو؟ کتنا بھاگ سکتی تھی؟ میں ایک مقناطیس ہوں جو کسی کی طرف نہیں کھینچتا، مگر چیزیں خود بخود اس کی طرف کھینچی چلی آتی ہیں۔ میں تمہارے پاس دل کے سودے یا خوشی کے تحت نہیں آئی، یہ ایک مجبوری کا سودا ہے، ایک جھوٹا کاروبار جس کی بنیاد تم نے بے ایمانی اور فریب پر رکھی ہے، اور بے ایمانی یا بددیانتی سے کسی کو راستہ دکھایا جائے تو اس کے نشان اپنے ہی گھر تک ضرور آتے ہیں، بلکہ ڈھیر سارے آنسوؤں کو بھی ساتھ لاتے ہیں۔ میرے اندر بھی بہت سا نمکین پانی ہے بہزاد علوی جو تمہیں ڈبو دے گا، تمہاری زندگی ویران کر دے گا، تم خوشی کو ترسو گے۔ بہزاد علوی کی آنکھوں میں تحیر سمٹ آیا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روکنا چاہا۔ مجھے روکنے کی کوشش نہ کرو، ابھی مجھے بہت کچھ کہنا ہے اور تم کو یہ سب سننا ہے۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ میرے باپ پر غبن کا الزام لگوا کر خود ہی رقم ادا کر کے خرید لو گے؟ نہیں، یہ تمہاری بھول تھی۔ میں نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی تھی۔ میرے لیے میرے کزنز صرف کزنز، کلاس فیلوز صرف کلاس فیلوز، اور دوست ہمیشہ دوست رہے۔ میں نے ہر رشتہ، ہر تعلق ایک مخصوص حد تک رکھا۔ میں نے اپنے منگیتر سے بھی محبت نہیں کی۔ یہ نہیں کہ مجھے محبت کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لیکن اپنے تمام جذبات، احساس، تمام چاہت میں نے اپنے اندر دفن کر دی، صرف اپنے شوہر کے لیے جو میری زندگی میں ایک خوبصورت رشتے کا باعث بنتا۔ اور تم نے یہ شٹ اپ، تم کیا بکواس کیے جا رہی ہو؟ میں کیوں ڈرامہ رچاتا پھرتا، کسی احسان کے بدلے تمہارا رشتہ مانگتا؟ یہ سب تمہارے ذہن کی فضول اختراع ہے۔ نہیں بہزاد علوی، میں تمہارا یقین نہیں کر سکتی۔ بالفرض اگر تم سچ بھی کہو تب بھی تھوڑا سا صبر تو کر لیتے۔ میں تو قسمت پر بہت یقین رکھتی تھی، اور اگر یہ سب ہوئے بغیر بھی کسی نہ کسی طرح عمیر کی بجائے تم میرے شوہر ہوتے تو میں شاکر ہو جاتی۔
کہ یہ میری تقدیر میں رقم تھا اور یوں ہی انجام ہونا تھا۔ میں اپنی تمام تر محبتیں، ہر احساس، ہر جذبہ، ساری چاہت تم پر نچھاور کر دیتی۔ میں تم کو اتنی محبت دیتی کہ تمہارا دامن کم پڑ جاتا اور میری شدتیں بڑھتی جاتی، لیکن اب میں کیسے مانوں، کیونکہ یہ سب تقدیر کا لکھا نہیں، تم نے خود اپنے ہاتھ سے رقم کیا ہے۔ تم جھوٹے، کرپٹ، لوز کریکٹر ہو۔ ہے کوئی ایسی چیز تمہارے کردار میں جس کو سامنے رکھ کر میں تمہارا اعتبار کروں؟ کیا اعتبار کرنے کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ تم اس وقت اس گھر میں موجود ہو، اس ملک کے منسٹر کے اکلوتے بیٹے کی بیوی ہو؟ ورنہ اگر میں صرف تمہیں حاصل کرنا ہی چاہتا تو تمہیں اغوا کروا لینا بہت معمولی کام تھا، لیکن میں نے تمہیں باعزت طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، اس لیے کہ تم سے محبت کرنے لگا تھا، اور میں اپنی پسند کی ہر چیز کو صرف اپنے قریب رکھتا ہوں۔ کوئی دوسرا میری چیز پر نظر بھی ڈال لے، میں اسے جان سے مار دیتا ہوں۔ تبھی منصورہ وائدی کا ذہن ٹھٹکا تھا۔ اسے فیصل عباس کا قتل، عمیر کا ایکسیڈنٹ اور بہزاد علوی کا صفاق لہجہ حادثے کی کڑیاں ملتی نظر آنے لگی۔ کیا کوئی شخص کسی سے اتنی شدید محبت کر سکتا ہے کہ اپنے محبوب کو کسی کے ساتھ بولتے دیکھ کر ہی ساتھ کھڑے بندے کو مروا دے؟ ایک خوف و دہشت کی لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ اس کا چہرہ زرد ہو گیا تھا۔ تم نے محبت نہیں کی، محض اپنی ضد پوری کی ہے، اور یاد رکھو مجھے تمہاری کسی بات کا، کسی محبت کا کبھی اعتبار نہیں آئے گا۔ تم جیسے ظالم شخص کو کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ میں تمہاری محبت نہیں، ضد ہوں۔ تم مجھے محبت کہہ کر محبت جیسے پاکیزہ جذبے کو آلودہ نہ کرو۔ وہ بپھرتے ہوئے بولی تو وہ بہت ضبط سے خود پر قابو پا کر اپنے لہجے کو ہموار رکھ پایا۔ میں بہت زیادہ سن چکا ہوں، اب بس کرو۔ میں ایسا مذاق پسند نہیں کرتا۔ تم اب بیوی ہو میری، اور آج ہماری شب زفاف ہے۔ میں یہ حسین رات ایسی بیکار باتوں میں ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلے کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھو۔ اس وقت صرف محبت دو، محبت لو۔ وہ اسے اپنے پاس کھینچتے ہوئے بھاری اور خمار آلود لہجے میں بولا تو وہ اس کا ہاتھ حقارت سے پرے کر کے اٹھی۔ نہیں بہزاد علوی، یہ مسئلہ آج ہی اٹھے گا۔ میں اسے کسی اور وقت کے لیے نہیں چھوڑوں گی۔ پہلے تمہیں حساب دینا ہوگا اپنے کارناموں کا۔ فیصل عباس کا قتل، عمیر کا ایکسیڈنٹ، یہ غبن کا ڈرامہ، مجھ سے شادی، کیا یہ سب اسی سیریل کی قسطیں نہیں ہیں جس کے ہدایت کار، رائٹر اور ہیرو تم ہو؟ تم نے زمانے بھر میں اپنی بدنامی اور بد کرداری کے جھنڈے گاڑ دیے، ہر لڑکی کو چیک کیا، منصورہ وائدی کو اپنے آزمائے ہوئے طریقوں سے نہ پا سکے تو شادی کر کے حاصل کر لیا۔ ایک حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے لیے عورت کا انتخاب کرو تو 3 باتوں کا خیال رکھنا: اول خوبصورت ہو، دوم خاندانی حسب و نسب والی ہو، سوم دیندار ہو، اور ان میں سب سے بہتر دیندار عورت ہے جو اپنے شوہر کے لیے بہترین اور خوبصورت آسمانی انعام ہے۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ ایک غلط شخص ہوتے ہوئے بھی تم کو منصورہ وائدی ملی ہے جو خوبصورت اور خاندانی ہونے کے ساتھ دیندار بھی ہے، اور میں بہت بدقسمت ہوں کہ مجھے اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنے کے باوجود بھی تم جیسا بدگماش اور قابل نفرت شخص ملا۔ میں نے محبت نہیں کی اور نفرت تو میری سرشت میں شامل ہی نہ تھی، مگر تم ملے تو محبت سے بھی بے نیاز ہو گئی اور نفرت کرنا بھی سیکھ لیا۔ میں نے ایک یہی دعا شدت سے مانگی تھی کہ یا اللہ اس شخص کو میرے جسم و جاں کا مالک بنانا جو واقعی میرے سچے کھرے جذبوں اور میرے پاکیزہ اور شفاف وجود کا حقدار ہو۔ اب تم میرے شوہر ہو اور مجھے بلا رہے ہو۔ میرا دل تم سے نفرت کرتا ہے، تمہارے قریب آتے ہوئے گن آتی ہے مجھے، لیکن یہ احکام خداوندی بھی ازبر ہے مجھے کہ اگر خاوند اپنی بیوی کو بلائے اور وہ پاس آنے سے انکار کر دے تو تمام رات فرشتے اس عورت پر لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں تاوقت یہ کہ وہ عورت اپنے شوہر کے نزدیک نہ ہو جائے۔ میں کس عذاب میں ہوں تم اس کا اندازہ کر سکتے ہو۔ مجھے نجات دے دو اس برزخ سے، تمہاری محبت کا واسطہ تمہیں، وہ محبت جو مجھ سے کرتے ہو، میرے نزدیک آنے سے خود ہی روک لو اپنے آپ کو۔ منصورہ وائدی گڑ گڑا رہی تھی۔ بہزاد علوی پتھر وجود لیے اس لڑکی کو پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی جسے اس نے پہلی بار دل سے چاہا تھا، وہ جسے دیکھ کر یک لخت ماحول روشن اور خوبصورت ہونے لگتا تھا، جو اتنی پاک اور شفاف تھی کہ اس سے محبت کر کے وہ برائیوں سے دور ہو کر سدھر رہا تھا، خود کو اس نفاست پسند لڑکی کے قابل بنا رہا تھا۔ وہ لڑکی اس کو اپنی محبت کا واسطہ دے رہی تھی، اور کیا وہ اس سے دور رہ سکتا تھا؟ ایک مرد کے لیے اس سے کڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے کہ ایک حسین و جمیل جوان عورت پر تمام تر دسترس و اختیار شرعی و قانونی رکھتا ہو اور اسے چھو نہ سکے؟ لیکن بہزاد علوی کو اسی جگہ لمحے کے 1000ویں حصے میں ادراک ہو گیا کہ وہ اس لڑکی سے انتہا درجے کی جنونی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ تکیہ اٹھا کر صوفے پر دراز ہو گیا۔ آج تم اسی کمرے میں سو جاؤ، کل سے میں اس بیڈ روم کے ساتھ ملحقہ اسٹڈی روم کو سونے کے لیے استعمال کر لیا کروں گا۔ اسے یقین نہیں تھا وہ اتنی آسانی سے مان جائے گا۔ وہ حیران سی بیڈ پر بیٹھ گئی اور مہکتی ہوئی رات کا روشن چاند گہنا گیا۔ اداسی نے چپکے سے اپنا آنچل ان کے سروں پر تان دیا۔ بہزاد علوی کے دل کی وادیوں میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ ولیمے کا انتظام پی سی میں تھا۔ شہر کے روسا اور ان کی یونیورسٹی سے کئی لوگ مدعو تھے۔ اسے مہنگے ترین بیوٹی پارلر سے تیار کروایا گیا تھا۔ چاروں طرف سے مووی کیمرے اس کی ایک ایک حرکت
ہر زاویے میں محفوظ کر رہے تھے۔ بہزاد علوی اور اس کے جوڑی کو ستائشی نظروں سے دیکھا جا رہا تھا۔ اس کی فیملی بھی اس کی قسمت پر رشک کر رہی تھی۔ لوگ اور رشتہ دار اسے خوش قسمت گردان رہے تھے۔ ولیمہ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ زیور اتار کر رکھ رہی تھی جب مسز زبیدہ علوی اس کے پاس آئیں۔ نفیس سے کپڑے کی قیمتی ساڑی باندھے اسمارٹ سی خاتون، کہیں سے بھی ایک جوان بیٹے کی ماں نہیں لگ رہی تھی۔ زیادہ سے زیادہ بہزاد سے چند برس بڑی لگتی ہوگی۔ غضب کا حسن و جوانی تھی، وہ شاید ٹھہر گئی تھی ان پر۔ منصورہ نے دل میں سراہا، بیٹی ابھی تمہاری شادی کو 1 دن ہوا ہے۔ بہزاد بہت محبت کرتا ہے تم سے۔ یہ شادی اس کی ضد اور اصرار پر ہوئی ہے۔ اس کا باپ اس کی شادی پر رضامند نہیں تھا، بلکہ خود میں بھی، لیکن کچھ عرصے سے مجھے اس کی شخصیت میں بڑی واضح تبدیلیاں نظر آنے لگیں۔ وہ کلب جانے سے اعتراض کرنے لگا ہے، مکس گیدرنگ سے کترانے لگا تھا۔ گھر اور موبائل پر اس کے لیے لڑکیوں کی فون کالز میں کمی ہو گئی۔ اسے کئی دن مجھ سے بات کیے ہو جاتے تھے، لیکن یکلخت وہ گھر پر نظر آنے لگا تھا۔ پہلے اسے ہر اس ایکٹیویٹی سے لگاؤ تھا جو ہماری سوسائٹی کے لوگ قابل فخر سمجھتے ہیں۔ وہ بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا۔ ہم اکلوتے بیٹے کی محبت سے مجبور اسے روکتے ٹوکتے ہوئے بھی ڈرتے تھے، لیکن تم اسے ملی تو وہ خود بخود سدھرنے لگا۔ جب میں نے اسے راہ راست پر آتے دیکھا تو مجھے اس سے بھی محبت ہو گئی۔ جس کی طلب و چاہت نے میرے بیٹے کو سنوارا تھا، تم سے شادی کرنے کا اس نے اظہار کیا تو ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا ہمارے گھر میں، لیکن میرا بیٹا بہت مضبوط رہا۔ اس نے باپ کو سمجھا کے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا، امی آپ صرف ایک بار مل لیں منصورہ واحدی سے، وہ ہر لحاظ سے اس قدر زبردست ہے کہ آپ کو اپنا انکار دم توڑتا محسوس ہوگا۔ امی منصورہ وہ لڑکی ہے جس سے محبت کر کے میں نے خود کو پہچانا ہے، اپنے آپ کو پایا ہے، خدا کو پایا ہے۔ اس لڑکی کی محبت نے میرے اندر گھر کر کے مجھے جینے کا مفہوم بتا دیا ہے۔ مجھے صرف یہ لڑکی چاہیے، اسے میری پہلی اور آخری شدید ترین خواہش سمجھ لیں۔ یوں تم سے ملی تو مجھے اپنا انکار بودا نظر آیا۔ پھر طارق صاحب سے بہزاد کی وکالت میں لڑ کر یہ مقدمہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے جیتا تھا۔ لمحہ بھر کو وہ رکی، پھر سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولی، منصورہ بے شک وہ پہلے بگڑا تھا، مگر دل کا بہت نرم ہے، اور جب کسی سے مخلص ہوتا ہے تو سچے دل سے اس کی بھلائی و بہتری کے لیے دور تک سوچتا ہے۔ تم خود خاصی سمجھدار اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو۔ وہ تمہاری طرف آیا ہے ہر سمت سے بچ کر، اسے یہاں سے جانے نہ دینا، اتنی محبت اتنی توجہ دینا کہ وہ پھر بھٹکنے کا سوچ بھی نہ پائے۔ میری زندگی کی واحد خوشی میرا بیٹا ہے، وعدہ کرو کہ تم ایک ماں کا یہ مان سلامت رکھو گی۔ بیگم زبیدہ علوی نے اسے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ منصورہ نے بہت جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ ان کے پھیلے ہاتھ پر رکھ دیا تو انہوں نے بے ساختہ اس کا چہرہ چوم کر اسے گلے لگایا اور نم آلود لہجے میں بولی، سدا سہاگن رہو، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ وہ شادی کے بعد اپنے میکے نہیں گئی تھی اور بہزاد سے گریز روز اول سے قائم تھا۔ دونوں ضرورتاً مخاطب ہوتے تھے۔ تمہارے ایگزامز کا شیڈول جاری ہو گیا ہے، تیاری شروع کر دو۔ بہزاد نے شام کو آ کر ڈیٹ شیٹ اس کے پاس پھینکی۔ مجھے ایگزامز نہیں دینا، اس نے ڈائجسٹ پڑھتے پڑھتے کہا۔ کیوں نہیں دینا، پاگل ہو گئی ہو، تم تو ماسٹرز کرنا چاہتی تھی۔ شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے وہ مڑا، اب نہیں کرنا چاہتی، اور پلیز اب مجھ سے کچھ نہ پوچھیے گا۔ ڈائجسٹ رکھ کر اس نے ریموٹ اٹھاتے ہوئے ٹی وی لگایا۔ چند دن کے لیے اپنے پیرنٹس کے ہاں آؤ، جب سے شادی ہوئی ہے تم رہنے نہیں گئی۔ اب وہ سامنے صوفے پر بیٹھ کر براہ راست اس کو دیکھ کر مخاطب ہوا۔ براؤن کلر کا گرم سوٹ پہنے وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ بہزاد نے بے اختیار نظریں چرائی تھیں۔ مجھے وہاں نہیں جانا ہے، میں یہیں ٹھیک ہوں، وہ ہنوز اسی انداز میں بولی تھی۔ کل عدنان نے ڈنر دیا ہے ہمیں KFC میں، تم 8 بجے تیار رہنا۔ وہ اسٹڈی روم کا رخ کرتے ہوئے بولا تو وہ 2 ٹکٹ پکڑے اسے دکھانے کو اٹھی۔ یہ آنٹی نے دیے ہیں، سنگاپور کے لیے ہمارے ہنی مون ٹرپ ارینج کروایا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے، وہ کہتے ہوئے رکی تو بہزاد کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ ٹھیک ہے تم فکر نہ کرو، میں ان سے بات کر لوں گا۔ دسمبر کا مہینہ تھا، شدید دھند اور سردی کا جکڑ چل رہا تھا۔ بہزاد ایگزام سے فراغت کے بعد طارق صاحب کی فیکٹریوں اور ملز کا چکر لگاتا رہتا۔ وہ تمام تر بزنس کا چیف آف اتھارٹی مقرر تھا۔ منصورہ سے ساس سسر دونوں کا رویہ بے حد مشفقانہ تھا۔ اس کے میکے سے کوئی نہ کوئی ملنے آتا رہتا، خود اس نے تو نہ جانے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ زبیدہ بیگم کے سگے بھانجے کی شادی تھی، وہ لوگ سندھ کے ایک کوٹ میں مقیم تھے۔ انہوں نے منصورہ اور بہزاد کو شادی پر جانے کے لیے تیار کر دیا تھا۔ وہ دونوں روانہ ہو گئے تھے۔ اس کو سفر میں ہمیشہ نیند آ جاتی تھی، اب بھی خود کو روکنے کے باوجود نیند اس کے آواز پر چاہ رہی تھی۔ پھر سفر بھی رات کا تھا۔ وہ اطمینان سے اپنا سر بہزاد کے کندھے پر رکھ کے سو گئی، اور بہزاد کا تن من اس کے قرب کی آنچ سے سلگنے لگا تھا۔ وہ کوٹ پہنچے تو باقاعدہ بکرا منگوا کر ان کا صدقہ اتار کر اندر لے جایا گیا۔ یہاں آ کر صحیح معنوں میں بہزاد علوی کی مقبولیت کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ بچوں بڑوں جوانوں میں یکساں شہرت رکھتا تھا۔ شادی میں ابھی کئی دن باقی تھے اور ڈھولک رکھی جا چکی تھی۔ ساتھ ساتھ شادی کی تیاریاں زوروں پر تھیں۔ نصیر جس کی شادی تھی بہزاد کا ہم عمر تھا، پرکشش اور خوش اخلاق لڑکا تھا، MNA تھا،
اس نے دوستوں کے ساتھ شکار کا پروگرام بنایا، بہزاد کو بھی ساتھ لے گیا۔ منصورہ سب کو کچھ نہ کچھ کرتے دیکھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بیگم زبیدہ علوی سے فون پر بات کر رہی تھی جب خالدہ بیگم اندر آئی۔ منصورہ دی، میں نے لڑکیوں کو تیار کروایا ہے، تم ذرا ان کے ہمراہ جا کر زمینوں پر گھوم پھر آؤ، ایسے اکیلی بیٹھے بیٹھے تو اکتا جاؤ گی۔ اور وہ ان کے خیال سے متفق ہوتے ہوئے جیپ میں آ کر بیٹھ گئی اور جیپ تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ بھابھی آپ کو اتنا مزہ آئے گا، آج تو موسم بھی اتنا اچھا ہے، بڑے دنوں کی دھند کے بعد کھلتی دھوپ نکلی ہے، مگر ہلکے ہلکے بادل بھی کہیں کہیں چھپ دکھا دیتے ہیں، آپ کو سردی تو نہیں لگ رہی؟ اس نے چلغوزے چھیلتے ہوئے جیپ سے باہر کھیتوں اور آسمانوں پر نظر دوڑائی۔ دائیں طرف چلو، عذرا نے ڈرائیور کو حکم دیا تو وہ اس طرف رخ موڑنے لگا۔ بھابھی بہزاد با آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، پتہ ہے کہ نصیر با کہتے تھے بہزاد تمہیں کبھی کسی لڑکی سے محبت نہیں ہو سکتی، اور خود بہزاد با بھی یہی کہتے تھے، لیکن آپ سے تو انہوں نے اپنی پسند سے شادی کی ہے، اتنی محبت ہے آپ سے ان کو۔ اچھا، منصورہ نے خوشگواری سے ہنستے ہوئے 18 سالہ سائمہ کو دلچسپی سے دیکھا، تمہیں کیسے پتہ کہ تمہارے بہزاد بھا مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں؟ وہ تو جی اندھے کو بھی نظر آ سکتا ہے، آپ جدھر ہوتی ہو وہ ادھر متوجہ رہتے ہیں۔ سائمہ کے کہنے پر وہ مزید زور سے ہنسی تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتی کافی دور نکل آئی تھی۔ بھابھی ہم تو اتنی دور نکل آئے، ادھر تو سام بھی ہوتے ہیں، واپس چلیں؟ سائمہ کو احساس ہوا تو بولی، ارے ڈر کیوں رہی ہو، چلی آؤ۔ منصورہ نے اس کے ہاتھ پکڑے اور مزید آگے بڑھنے لگی۔ اس باغ کے اگلی طرف ہی بھائی لوگ شکار پر پہنچے ہوئے ہیں، ہم کو یہاں گھومتے دیکھ کر برا منائیں گے۔ سائمہ نے ڈرانے کی کوشش کی، تم تو اتنا ڈر رہی ہو، ٹھہرو ذرا میں یہ مالٹے اپنے ہاتھوں سے توڑ کر لاتی ہوں، رہنے دے ملازم سے منگوا لیں گے۔ سائمہ نے پکارا، ارے ایک منٹ کی بات ہے، ابھی گئی ابھی آئی۔ اس نے چٹکی بجاتے ہوئے قدم بڑھائے اور ہاتھ اونچا کر کے مالٹے اتار کر دوپٹے کے پلو میں رکھنے لگی۔ جب کافی سارے اتار لیے تو واپس پلٹتے ہوئے دوپٹے کا کونا جھاڑی میں اٹکا۔ دوپٹہ کھینچتے ہوئے اس کی نگاہ جھاڑی میں فن پھیلا کر کھڑے سیاہ ناک پر پڑی تو ایک دلدوز چیخ حلق سے برآمد ہوئی اور سارے مالٹے وہیں گر گئے۔ باغ کے دوسری طرف نسوانی چیخ پر بہزاد علوی نے بندوق کو کندھے پر لٹکایا بھاگتے ہوئے ادھر کا رخ کیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھانپے کھڑی لرز رہی تھی، دوپٹہ کچھ دور گرا ہوا تھا۔ منصورہ، وہ حیرانی سے اس کی طرف آیا۔ اس نے فوراً چہرے سے ہاتھ اٹھائے اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے جھاڑیوں کی سمت اشارہ کیا جہاں سانپ لہرا رہا تھا۔ بہزاد نے نشانہ باندھ کر سانپ کو ہلاک کر دیا تھا۔ سانپ جھٹکا کھا کر سیدھا اس کے پاؤں میں گرا تو وہ چیخ مارتی ہوئی بہزاد کے فراق سینے سے لگ گئی تھی۔ تحفظ و سکون کا ایک عجیب سا احساس اس کے رگ و پے میں سرایت کر گیا۔ آنسوں سے تر چہرہ، خوفزدہ آنکھیں سہمی ہوئی ہرنی کی مانند تھیں۔ بہزاد نے اپنے مضبوط اور سڈول بازو میں تھام کر اسے چپ کرانے کی کوشش کی اور جھاڑی میں اٹکا دوپٹہ کھینچ کر اس کے اوپر اچھی طرح پھیلا دیا۔ منصورہ پلیز بس کرو، اب سب لوگ پریشان ہو کر ادھر آ رہے ہیں۔ وہ فوراً الگ ہوئی، تاہم خوف کا تاثر ابھی تک چہرے پر موجود تھا۔ نصیر لڑکیوں کو ڈانٹ رہا تھا کہ وہ اس طرف کیوں آ گئی تھی۔ واپس چلیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ گھر آتی وہ اس کے سر ہو گئی۔ اس طرح شادی اٹینڈ کیے بغیر جانے پر خالہ بہت برا مانے گی، امی بھی ناراض ہوں گی۔ محض ذرا سے واقعے سے اتنا خوفزدہ ہو گئیں۔ لڑکیاں تو ایسی ایکٹیویٹیز کو انجوائے کرتی ہیں۔ موسم بہت سرد اور ٹھنڈا ہو رہا ہے، دیکھو باہر بارش شروع ہو گئی ہے۔ بہزاد نے کھڑکی کھول کر باہر کا جائزہ لیا۔ تم سونے کی کوشش کرو، میں ذرا باہر دیکھوں کیا ہو رہا ہے۔ گرم چادر شانوں پر پھیلائے ہوئے نکلنے لگا تو وہ سرد سے اٹھی۔ مجھے اس اندھیرے اور طوفانی ماحول میں اکیلا چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں، میں یہاں اکیلی نہیں سوؤں گی۔ تم تو عادی ہو اکیلے پن کی۔ اس کا انداز چھپتا ہوا تھا، لیکن اس جگہ نہیں سو سکتی، بجلی کڑکنے سے مجھے اتنا ڈر لگتا ہے، اگر پھر کوئی سانپ ادھر آ گیا تو میں خوف سے مر جاؤں گی۔ بہزاد علوی نے بہت دلچسپی سے اس نک چڑی مغرور لڑکی کو دیکھا، زیر لب مبہم سا مسکراتا پلٹا اور سینے پر ہاتھ باندھے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ اس کے یوں گہری نظروں سے دیکھنے پر وہ سمٹی تو بہزاد ٹھنڈی سانس بھر کر دروازہ بند کرنے لگا۔ مجھے تو نیند آ رہی ہے، تم بھی سو جاؤ۔ وہ تکیہ اٹھا کر نیچے قالین پر لیٹا تو وہ بیڈ پر مزید سمٹ گئی، ڈر کے مارے نیند تک نہ آ رہی تھی۔ بادل زور زور سے گرج رہے تھے، تبھی باہر بلی کے گزرنے پر کوئی چیز ہلی تو وہ خوف سے لرز کر نیچے اتری اور ہلکی سی چیخ بھی مار دی۔ اب کیا ہو گیا ہے؟ بہزاد نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اس کے پاس سکڑی بیٹھی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، آپ میرے پاس سوئیں۔ بچی نہیں ہو تم جو یوں منٹ منٹ بعد ڈر کر چیخیں مار رہی ہو، جا کر آرام سے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ بیزاری سے کہہ کر اس نے کمبل منہ تک تان لیا، مگر وہ وہیں بیٹھی رہی اور جب وہ سو گیا تو چپکے سے اس کے پاس لیٹ گئی تھی۔ نیند کی حالت میں بہزاد کو اپنے ساتھ کسی کا وجود میں سوتا محسوس ہوا،
منصورہ کو لیٹے دیکھ کر اس نے ایک ٹھنڈی سی سانس اپنے اندر اتاری اور کمبل اس کے اوپر بھی پھیلا دیا۔ وہ کھسک کر بالکل اس کے نزدیک ہو گئی تو بہزاد علوی کا دل اچانک اپنا حق وصولنے پر بغاوت کرنے لگا۔ نرم وجود کی حرارت، تنہائی، اپنے حقوق کا مکمل احساس، دل کی پیاسی زمین بارش کے لیے پکارنے لگی تھی۔ وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا جو بغیر دوپٹے کے جدید انداز کا فٹنگ سوٹ پہنے اس کے پہلو میں سمٹی تھی۔ وہ ضبط و خواہش کے کڑے سمندر سے تشنا پا پلٹ آیا، چھپکے سے اٹھا اور بیڈ پر لیٹ کر خود کو سمجھانے لگا۔ دوسرے دن اس کی نظریں بار بار منصورہ کے دل نشین سراپے میں الجھ رہی تھی۔ رسم مہندی کے لیے تیاریاں شروع تھی۔ پیلے رنگ کا اسٹائلش سا مہندی کا ڈریس پہنے وہ ادھر ادھر آ جا رہی تھی۔ دور بیٹھے بہزاد علوی کی بے قرار نگاہیں اس کی اداؤں پر ٹکی تھیں۔ وہ خوبصورت تھی ہی اتنی یا بہزاد کا محبت سے لبریز دل اسے خوبصورت بنا کر دکھا رہا تھا؟ کچھ بھی تھا اس کے وجود سے خوشبو کا ایک مہکتا ریلا اس کے دل میں اتر کر ٹھہرا تو انجانی سی خواہش بیدار ہونا شروع ہو گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھا۔ کہاں چلے؟ نصیر نے اس سے پوچھا تو کسل مندی سے بولا، سر بھاری اور طبیعت بے چین ہو رہی ہے، ذرا آرام کروں گا۔ اوکے تم چلو، تمہارے لیے ٹیبلٹس اور چائے بھجواتا ہوں، نصیر نے فکر مندی سے اسے کہہ کر ملازم کو آواز دی۔ منصورہ دی، بہزاد کی طبیعت خراب ہے، تم خود جا کر اسے چائے دے آؤ، دوا وغیرہ دے کر آؤ، وہ اپنے کمرے میں گیا ہے، خالہ نے اسے بتایا تو وہ پھولوں کی لڑیاں سائمہ کو تھما کر اٹھی۔ لو یار بھابھی آ گئیں، تمہارے سر کا درد اب بھاگے گا۔ اسے اندر آتے دیکھ کر نصیر معنی خیزی سے کہتا باہر کی سمت جانے کو اٹھا۔ منصورہ دروازہ بھیڑ کر اس کے نزدیک آئی۔ بہزاد کے موبائل کا سائرن آن ہونے لگا۔ گھر سے فون ہے، اس نے منصورہ کو بتا کر موبائل کان سے لگایا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد موبائل اس کی طرف کیا، پھر وہ چند منٹ زبیدہ بیگم سے بات کرتی رہی۔ خدا حافظ کہہ کر موبائل آف کر کے بہزاد کی سمت بڑھایا۔ ایک لمحے کی بات تھی، اس کا ہاتھ بہزاد کے مضبوط ہاتھ میں لرز رہا تھا اور اس کے چہرے پر آنکھوں میں رقم خواہش پڑھ کر وہ اٹھنے لگی تو ہلکا سا جھٹکا دے کر بہزاد نے اس کو اپنے پاس کیا اور اس کے مردانہ وجود کی گرمی منصورہ کو پگھلانے لگی۔ چھوڑ دے مجھے، وہ غصے اور تیز سے بولی تو بہزاد علوی کا شوق مزید شدت سے بڑھا۔ اس کے کان پر ہونٹ رکھ کر وہ سرگوشی میں بولا تھا، میری بے اختیاریوں پر بند نہ باندھو۔ وہ بے اختیار مچل کر اس اثار کو توڑنے لگی۔ نہیں منصورہ اب نہیں، بہت ضبط کیا ہے میں نے خود پر، بہت روکا ہے، مگر اس وقت مجھے خود پر قابو نہیں رہا۔ مجھے تمہیں چھونا ہے، پانا ہے، یہ میرا جائز حق ہے، مجھے روکنے کی کوشش نہ کرو۔ اس کا بےتاب و پیاسا دل بے قابو ہوا۔ منصورہ کے وجود پر اس کا اثار مزید تنگ ہوا تو وہ رو دی۔ آج نہیں، پلیز آج نہیں، میرے دل کو تو ٹھہرنے دیں، مجھے خود کو سنبھالنے دیں، حالات سے سمجھوتا تو کر لینے دیں۔ آگ سی جل رہی تھی اس کے اندر۔ بہزاد علوی کا قرب، اس کی جاذب شخصیت اس کی توجہ پاگل کر دینے والی تھی اور اسے پتہ چل رہا تھا کہ اس شخص کا جادو سر چڑھ کر بولنے والا ہے۔ آئی لو یو منصورہ، آئی لو یو سو مچ، ریئلی آئی لو یو۔ پلیز بہزاد، آپ کو اس رب کا واسطہ جس نے آپ کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کی، ہمیں ایک مقدس بندھن میں باندھا، مجھے چھوڑ دیں۔ اور بہزاد علوی کے بازو یک لخت بے جان ہو کر پہلو میں گر گئے۔ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کیوں ترسا رہی ہو اتنا؟ کیوں واسطے ڈال دیتی ہو؟ کبھی محبت کے، کبھی خدا کے۔ منصورہ میں تو تم سے محبت کر کے گنہگار ہوا، اور تم کس کے لیے گنہگار ہو رہی ہو؟ تم نے کبھی کسی سے محبت نہیں کی تو پھر وہ کون ہے جس کی خاطر اپنا آپ شوہر سے بھی بچا رہی ہو؟ کیا تمہیں میری آنکھوں کی طلب، دل کی پکار، میرے وجود کی گرمی کچھ نہیں تڑپا رہی؟ میری محبت کیوں نہیں جاگ رہی تمہارے اندر؟ کیوں بھاگ رہی ہو مجھ سے؟ میری آنکھوں میں دیکھو، کیا تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ان میں؟ مجھ سے لڑکیاں کہتی تھی کہ میرے اندر ایسا سحر ہے جو مقابل کو مدہوش کر دے، میری قربت بھڑکا دیتی ہے وجود کو۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، وہ محبت روئے زمین پر آج تک کسی نے کسی سے نہ کی ہوگی۔ اسی محبت اور شدت سے تمہیں چھوتا ہوں تو تمہیں کچھ نہیں ہوتا۔ بہزاد علوی نے اس کے دونوں شانوں پر ہاتھ رکھے تو منصورہ واحدی کے آنسو بے قابو ہو کر نکلے۔ وہ سر اس کے سینے پر ٹکا کر روتی چلی گئی۔ مجھے بہت کچھ ہوتا ہے بہزاد، میں کسی صحرا کی مانند جھلستے اور تپے ہوئے تمہاری محبت کی بارش کو خود پر برسنے کے لیے بےتاب و بے قرار دیکھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے اس بارش میں تا عمر بھیگتی رہوں، تمہاری تمام بےتابیاں، بے چینیاں اپنے اندر اتار لوں، لیکن یہ صرف لمحے بھر کا فسوں ہوتا ہے، پھر فیصل عباس کی لاش، عمیر کا خون آلود وجود، سلاخوں کے پیچھے کھڑے ابو، سب کچھ یاد آ کر ہر احساس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ تم اور تمہاری محبت، تمہاری خواہش مجھے پھر نفرت انگیز لگنے لگتے ہیں، اور وہ محبت جو بہت آہستہ سے تمہارے لیے میرے اندر جڑیں پھیلا چکی ہے، اسے میں مار دیتی ہوں۔ تم تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، مجھے اس کرب سے نکال دو، مجھے سکون دے دو۔ وہ بنجر ہو گیا۔ لمحوں میں منصورہ واحدی کا مدہوش وجود اس کے بازو میں جھول رہا تھا اور بہزاد علوی کے اندر اس کے زہر آلود لفظوں نے دھن اتار دی تھی۔ کیا کوئی کسی سے اتنی نفرت بھی کرتا ہے جو تم نے کی؟
اور کیا کوئی کسی سے اتنی محبت بھی کرتا ہے جو میں نے کی؟ تم مجھے فیصل عباس کا قاتل عمیر کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہو، اپنے ابو کی تمام کہانی جو جانے کیا ہے حقیقت میں سب مجھ پر ڈال رہی ہو۔ میں کیسے تمہارے دل کو راہ سجاؤں؟ کس سے کہوں کہ وہ تمہارا دل میری طرف سے صاف کر دے، مجھے ہر الزام سے بری کر دے؟ منصورہ واحدی، بہزاد علوی تو اتنا گنہگار بندہ ہے کہ اس نے سجدوں میں تم کو مانگا تھا، وہ جو نماز پڑھنا بھول چکا تھا، تمہاری محبت میں خدا کے آگے جھکا بھی تو نماز بھی سجدہ ریز ہو کر بجائے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے وہ تم کو مانگ رہا تھا۔ میں تو خدا کو بھی ناراض کر چکا ہوں، اب کس سے مانگوں تم کو؟ وہ دراریں جو تشنا پا سفر سے اس کی روح پر پڑ چکی تھیں، دل میں شگاف ڈال چکی تھیں، سسک پڑی، نیند کہیں دور چلی گئی تھی۔ وہ مصلے پر بیٹھا روتا رہا، اپنے گناہوں خطاؤں پر آنسو بہا کر دعا مانگتا رہا، توبہ کرتا رہا، یا اللہ یہ لڑکی میری واحد خوشی ہے، مجھے اس کی محبت عطا کر دے، پھر چاہے ساری عمر مجھے کچھ نہ ملے، میں تعمر شکوہ نہ کروں گا، مگر مجھے اس کے قابل بنا دے۔ تو بڑا رحیم و کریم ہے، تیرے در سے گنہگار بھی خیر پا کر ہی اٹھتا ہے، تو مجھے مایوس نہ لوٹانا۔ اگر میں نے اپنی اس گناہوں سے لتھڑی زندگی میں ایک بھی نیکی کی ہے جو تجھے اچھی لگی، ایک بھی اچھا کام کیا جس سے تو خوش ہوا، تو یا رب العالمین مجھے اسی اچھائی و نیکی کے طفیل صرف منصورہ واحدی دے دے، مکمل سپردگی احساس چاہت سمیت مجھے اس کا بنا دے، اس کو میرا کر دے، مجھے اس لڑکی کے سوا کچھ بھی تو نہیں چاہیے۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے وہ ذات پاک جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے، ان کی ضروریات سے باخبر ہے، تو مجھ پر لطف و مہربانی فرما۔ اے لطیف، اے علیم، اے خبیر، تم نے اس شخص سے نفرت کی ہے، یہ شخص جو خدا سے صرف اور صرف تم کو مانگ رہا ہے، یہ اتنا اچھا شخص اتنا برا کیوں بنا تھا؟ انسان کو صرف اچھا ہونا چاہیے یا برا؟ کسی شخص کو بیک وقت اچھا برا نہیں ہونا چاہیے۔ منصورہ واحدی نے سجدے میں گئے ہوئے بہزاد کو دیکھا اور آنسو مزید تیز رفتاری سے رواں ہو گئے۔ وہ شادی سے واپس آ گئے تھے، عدنان نے نمرہ کے لیے پروپوزل بھجوایا تھا اور منصورہ نے عدنان کے بھرپور فیور میں ووٹ دیا تھا۔ نمرہ اور عدنان کا نکاح ہو گیا۔ رخصتی نمرہ کا BCom کمپلیٹ ہونے کے بعد قرار پائی تھی۔ عمیرہ ایک دن اچانک منصورہ سے ملنے چلی آئی تھی، عدنان بھی پہنچ گیا تو بہزاد بطور خاص ان کے لیے آف کر کے گھر آیا تھا۔ یار تم تو بالکل سنجیدہ مزاج ہو گئے ہو، ذرا بھی پہلے جیسے نہیں رہے۔ عدنان نے بہزاد کو دیکھا تو منصورہ اور عمیرہ نے بھی اسے دیکھا، وہ دھیرے سے مسکراتا بلا شبہ زبردست لگ رہا تھا۔ یار پہلے بھی تمہیں اعتراض تھا کہ ایسا کیوں، میں زندگی کو سنجیدگی سے کیوں نہیں سمجھتا، اب ویسا ہوں تو تم پہلے جیسا بنانے پر تلے ہو۔ میرا یہ مطلب بھی نہیں ہوتا تھا کہ تم ہنسنا مسکرانا بھول جاؤ، تم تو ڈل ہو گئے ہو۔ منصورہ خاموشی سے انہیں سنتے ہوئے کہیں اور دیکھ رہی تھی، وہ ابھی تک منصورہ واحدی کو دیکھ رہا تھا جس کا چہرہ بھیگا ہوا تھا اور وہ جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ عمیرہ اس کے پیچھے اٹھ کر چلی آئی۔ کیوں کرتا ہے یہ مجھ سے اتنی محبت، کیوں اس کے دیکھنے پر بولنے پر دل کھینچا جاتا ہے اس کی سمت؟ میری نفرت ڈلنے لگی ہے، میں اس سے محبت نہیں کرنا چاہتی مگر مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے۔ تمام تر احتیاط و نفرت کے باوجود میں بہزاد علوی سے محبت کرنے لگی ہوں۔ وہ عمیرہ کے کندھے پر چہرہ ٹکائے بولی اور سب کچھ بتاتی گئی۔ او مائی گاڈ منصورہ، تم نے اتنے خوبصورت دن بیکار کے جھگڑے اور بے معنی الزامات کی نذر کر دیے، اتنا امیر شاندار اور چاہنے والا بندہ تمہیں ملا، تم اس سے بھی محبت نہ کر سکی؟ پاگل اور احمق لڑکی، تم نے تو اپنی فیملی سے بھی ناراض ہو کر شادی کے بعد ملنا چھوڑ دیا تھا، ورنہ تم یہ حقیقت بہت پہلے جان جاتی کہ عمیر ایک کمسن بچی کو اپنے موٹر سائیکل کے سامنے آ جانے پر بچاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا تھا اور فیصل عباس کو گولی سیاسی تنظیم کے کسی بندے نے ماری تھی۔ وہ کسی اور کو قتل کرنا چاہتا تھا مگر فیصل عباس اچانک سامنے آ کر مارا گیا۔ تمہارے ابو کے معاملے میں بھی بہزاد علوی بالکل ملوث نہیں، وہ بالکل بے قصور ہیں، بلکہ عمیر اور فیصل عباس کے گھرانے کی وہ مسلسل مدد کرتا رہا ہے۔ کسی نہ کسی ذریعے سے یہ دونوں اسی گنہگار اور بدکار شخص کی وجہ سے جینے کے قابل بنے ہیں۔ آج مجھے دکھ ہو رہا ہے یہ سب جان کر، کاش میں شادی کے بعد تم سے رابطہ برقرار رکھتی تو تم پر سچائی بہت پہلے واضح ہو جاتی۔ بہت غلطی کی ہے تم نے بہزاد علوی کی محبت اس کے بڑے ہاتھ کو جھٹک کر۔ تمہاری وجہ سے وہ زندگی کو سمجھنے، رائے مستقیم پر چلنے کے قابل ہوا تھا۔ کہیں تمہاری نفرت، حد سے بڑی بیگانگی اسے دوبارہ انہی راستوں کا مسافر نہ بنا دے۔ اسے روک لو منصورہ، وہ بہت سچا ہو کر بہت شدتیں لے کر تمہارے پاس آیا تھا۔ اگلی بار میں آؤں تو تم دونوں نارمل ہنستی مسکراتی زندگی گزارتے نظر آؤ۔ عمیرہ تلقین کرتی جانے کے لیے اٹھی، وہ روتی رہی، پریشانی اور ندامت سے ذہن معاف ہو رہا تھا۔ جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا وہ قابل معافی نہیں ہے بہزاد، مجھے آج برا لگ رہا ہے اپنا وجود۔ تمہاری محبت و شدت، تمہاری ذات میں چھپی سچائی نے آج مجھے تہی دامن کر دیا ہے۔ میں تو خود کو بہت سمجھدار اور نیک سمجھتی تھی، تم تو اتنے بلند درجے پر فائز تھے کہ میں کچھ بھی نہ تھی، ایک کم مایہ ہستی جسے تم نے چاہ کر باعزت بنا دیا۔ کب اختیار تھا مجھے کہ تمہیں سزا یا جزا سناؤں؟ میں نے کیا کر دیا، خود اپنی راہیں کھوٹی کر لیں۔ بہزاد علوی بے خبر سو رہا تھا، اس نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا
کتنی بار یہ میری طرف آیا تھا اور میں دھتکار دیتی تھی۔ کیا اتنی زیادہ چاہت کرنے والا شخص بددل ہو کر مجھے چھوڑ تو نہیں دے گا؟ آخر انسان ہے، کب تک خود کو نظر انداز کروائے گا؟ اسے اپنی زیادتیاں یاد آئیں، اس کی بار بار کی گئی نوازشیں، دل درد سے پھٹنے لگا۔ صبح اٹھی تو زبیدہ بیگم نے سرخ آنکھیں، متورم چہرہ دیکھ کر چونک کر پوچھا، کیا ہوا تمہیں؟ بہزاد نے کچھ کہا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس کے کان کھینچتی ہوں۔ یہ وہ عورت ہے جس نے اپنی ممتا کا واسطہ دے کر مجھے پابند کیا تھا کہ میں اس کے بیٹے کو سیدھی راہ پر رکھوں، لیکن میں پچھلے 10 ماہ سے اس کے بیٹے کو عذاب پر عذاب دے رہی ہوں۔ اس نے دل میں سوچا تو آنسوؤں کی روانی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ اتنا روئی جا رہی ہو، بات تو بتاؤ، ہوا کیا ہے؟ اب وہ واقعی پریشانی سے حواس باختہ ہو گئیں۔ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، اس نے اٹک اٹک کر کہا تو ایک گہری سانس ان کے سینے سے برآمد ہو گئی۔ اتنی سی بات ہے، تم نے تو میری جان نکال دی تھی۔ وہ تم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکے گا، تم خود کو مطمئن رکھو۔ وہ اسے سمجھانے لگی، غلطی میری ہے، جس کی وجہ سے وہ ناراض ہوئے ہیں، مانیں گے نہیں۔ اچھا اسے آنے دو، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ نہیں آپ بات نہ کریں ورنہ وہ مزید خفا ہوں گے کہ میں نے آپ کو کیوں بتایا، میں خود انہیں منا لوں گی۔ وہ جلدی سے بولی تو زبیدہ بیگم شرارتی انداز میں ہنسی۔ دل سے گرد صاف ہوئی تو نہاں خانوں میں پوشیدہ محبت نے جھوم کر سر اٹھایا۔ وہ اب اس کی توجہ اور چاہت کی منتظر رہنے لگی، مگر بہزاد علوی اب کترایا ہوا ہی نہیں، بدلا ہوا بھی تھا۔ لڑکیوں کے رنگین آنچل ایک بار پھر اس کے گرد لہرانے لگے تھے۔ گھر پر آنے والی بے وقت نسوانی کالز جو وہی ریسیو کرتی اسے زجر کرنے لگیں۔ وہ ٹائم پر گھر آنے کے بجائے 1 بجے آنے لگا۔ پورا مہینہ وہ یہ معاملات دیکھتی رہی۔ ایک دن اس کے ضبط کی حد ہو گئی۔ وہ ٹیرس پر ٹہل رہی تھی، تنہائی اور بے چینی سے گھبرا کر، جب بہزاد کی مرسیڈیز گیٹ کے باہر رکی۔ اس کے ساتھ ایک اور کار تھی۔ وہ نیچے اترا تو دوسری کار سے بھی ایک الٹرا ماڈرن لڑکی اتری۔ بہزاد نے ذرا جھک کر کچھ کہا، دونوں ہنسنے لگے، پھر وہ اپنی کار میں بیٹھ کر اسے ریورس کرنے لگی۔ مرسیڈیز پورچ میں رک گئی تھی۔ بہزاد اندر آ رہا تھا، منصورہ آپے سے باہر ہو گئی تھی اسے دیکھ کر۔ کہاں تھے آپ اب تک؟ یہ وقت ہے گھر آنے کا۔ بیڈ روم میں آتے ہی وہ یہ جملہ سن کر ٹھٹکا تھا اور جواب دیے بنا آگے بڑھا، بتاتے کیوں نہیں، کدھر تھے آپ؟ کب سے میں کالز کر رہی تھی، آفس سے بھی غائب، موبائل بھی آف رکھا تھا۔ کر کیا رہے تھے؟ یہ بیویوں والے انداز و تفشیش نہ اپناؤ، میں کہیں رہوں تمہیں، مطلب بیوی ہوں میں تمہاری، یہ حق بنتا ہے میرا کہ آپ کی سرگرمیوں سے باخبر رہوں۔ اچھا، وہ استہزائیہ ہنسا۔ بیوی والے حقوق تو ازبر ہیں بیوی صاحبہ، یہ تو بتائیں بیوی ہونے کا فرض کب نبھایا تھا؟ وہ جانتی تھی کبھی نہ کبھی اس سوال کا سامنا ہوگا، اور اب یہ سوال سامنے آیا تو وہ شرمندگی سے دوچار تھی اور اسی شرمندگی کو مٹانے کے لیے بولی، وہ کون تھی؟ بہزاد فوراً حیران ہوتا ہوا پلٹا تھا۔ تمہیں یہ پوچھنے کا کوئی حق نہیں، میں کسی لڑکی کے ساتھ گھوموں پھروں؟ جب تم نے مجھے دھتکار دیا تو یہ جیلسی کس لیے؟ میں یہ تماشا برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ سب کر کے آخر آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ محبت میں تو سنا تھا انسان شیئر نہیں کر سکتا، نفرت میں یہ انوکھی اصطلاح کہاں سے لے لی تم نے؟ وہ بڑے اطمینان سے دونوں بازو سینے پر باندھے دیوار سے ٹیک لگائے اسی کو دیکھ رہا تھا جو بہت الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے بہت زیادہ صبر و ضبط کیا ہے، اب خود پر اپنے جذبوں پر بند نہیں باندھ سکتا۔ آخر کہیں تو مجھے جانا ہی تھا، تمہارے مقابل کسی کو لاؤں؟ جب تم مجھ سے انسیت نہیں رکھتی تو رو کیوں رہی ہو؟ میرے مقابل لانا ہی تھا تو کسی خاندانی عورت کو لاتے، ایک ماڈل گرل میرے مد مقابل لا کر۔ آپ میری توہین کر رہے ہیں، اور جو توہین تم 11 مہینے سے میری مسلسل کر رہی ہو۔ اس گزرے سال میں کتنی بار میرے جذبات کو ٹھیس پہنچائی، میری محبت کو رد کیا، میرے بڑے ہاتھ کو جھٹکا، میری خواہش و پیش قدمی کو روکا۔ تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری سونپی گئی نفرتیں کسی تمغے کی طرح سجا کر زندگی تیاگ کر لوں، تاعمر تمہارے عشق میں پاگل ہو کر تڑپتا پھروں؟ نہیں، میں تم سے جتنی بھی محبت رکھوں، مرد اور عورت کا رشتہ آگ پانی کا ہے، آگ جو بجھنے کے لیے پانی کو ترستی ہے اور پانی نہ ملے تو اور بھڑکتی ہے، اور تم نے میرے اندر بھڑکتی آگ کو پانی ڈال کر ٹھنڈا کرنے کی بجائے اسے بھڑکتے الاؤ میں بدل دیا۔ اب اس الاؤ میں کسی باہر کے چشمے سے پانی لے کر بجھا رہا ہوں تو تم جھگڑا کر رہی ہو۔ تم کون سا مجھ سے محبت کرتی ہو؟ ایک بدکار گنہگار شخص کو اپنے قابل کب سمجھتی تھی تم؟ مجھے بھٹکنے دو۔ نہیں بہزاد ایسے نہ کہو۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی تو وہ ہنس کر اسے دیکھنے لگا۔ 1 سال پہلے آج ہی کی تاریخ میں تم نے مجھے سنایا تھا اور میں سنتا رہا تھا۔ آج تم خاموش رہو، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ بہزاد علوی ایک بگڑا ہوا رئیس زادہ تھا، اسے برائی اور بےراروی میں بہت اٹریکشن محسوس ہوتی تھی، اسے تجربے کرنے کا شوق لاحق تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے ساتھ بھی ایک تجربہ کر لیا۔ اس کو چارمنگ پرنس کہا جاتا تھا۔ کیمپس میں اس چارمنگ اور روڈ لڑکے کو ایک خوبصورت اور مغرور لڑکی سے محبت ہو گئی۔ وہ جو کسی کو کچھ نہ سمجھتا تھا اس کو حاصل زندگی سمجھ بیٹھا، اور بہت جدوجہد کے بعد اس لڑکی کو اپنی زندگی میں لے تو آیا، مگر اس کے دل میں جگہ نہ بنا سکا۔ بہزاد علوی جیسا ہینڈسم اور زبردست بندہ ہر جگہ جیتتا رہا، مگر دل کے معاملے میں ہار گیا۔
اس کی پرسنالٹی، اسمارٹنیس، دولت، قربت، محبت، کچھ بھی تو اس لڑکی کو راغب نہ کر سکا۔ وہ جس نے وقت کی دیوار گرا کر اسے ڈھونڈا تھا، آج بھی اس سے صدیوں کے فاصلے پر کھڑا ہے۔ اس کا دل آج بھی خالی ہے، اس کی طلب اس وقت بھی تشنا ہے، اس کی روح اسی طرح بے قرار اور آرزو اب بھی پیاسی ہے۔ وہ برائیوں سے توبہ کر کے بڑے ایمان کے ساتھ سچے دل سے منصورہ واحدی کی طرف آیا تھا، مگر منصورہ واحدی، تم نے اس کو ٹھکرا دیا۔ تم بہت ناز کرتی ہو خود پر، اپنی نیکی و پارسائی پر۔ تم ایک شخص کو راضی نہ کر سکی، کیا خدا کو راضی کر پاؤ گی؟ وہ آندھیوں کی زد میں ششدر اور خوفزدہ تھی، اسے استجاب آمیز بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اسے بہزاد علوی پر پیار آ رہا تھا ٹوٹ کر، وہ اسے ٹوٹا ہوا شکستہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ مجھے تم سے محبت ہے، تمہاری ضرورت ہے، مگر تمہیں مجھ سے محبت، میری ضرورت نہیں۔ تمہاری طلب کا سفر بہت لمبا، کڑا اور تھکن آمیز ہے، اور تم نہیں جانتی منصورہ کہ 2 بوند پیاس سفر کی طلب و شدت کو بھڑکا دیتی ہے۔ میں تھک چکا ہوں، اس کھیل کو روک دو، یہ تماشا بند کر دو۔ تم جہاں چاہو جاؤ، جہاں چاہو رہو، اور جانے سے پہلے مجھے بس ایک بار اپنا لمس مسیحا دے دو، صرف ایک بات کہہ دو کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ آج 18 مارچ ہے، ہماری شادی اسی تاریخ کو ہوئی تھی۔ یہ دن مجھے بہت عزیز ہے، تمہارے حوالے سے میری چاہت کو پذیرائی بخش کر امر کر دو یہ دن، یا پھر میری یادداشت گم کر دو، میرا ذہن مقفل کر کے چابی کسی کھائی میں پھینک دو۔ کچھ کرو، مجھے اس طلسم سے رہائی دے دو، تم چلی جانا۔ بہزاد علوی نے بہت بے بس ہو کر اسے کہا تو وہ اس کے دونوں ہاتھ تھام کر چومنے لگی، دیوانہ وار اپنی محبت کا لمس اسے عطا کرنے لگی، کس طرح اس پیاسے شخص کو سراب کر رہی تھی۔ تم سے میں دور نہیں رہ سکتی، تمہارے دل کے سوا کہیں میرا ٹھکانہ نہیں، میری ہر خوشی، منزل کا ہر راستہ یہی ہے۔ تمہاری محبتوں پر منصورہ واحدی کا ہر لمحہ، ہر قطرہ لہو، ہر سانس قرضدار ہے۔ جو گزر گیا اس پر مجھے معاف کر دو، میری غلطیوں کو بھلا دو۔ تمہاری اب سے شروع ہونے والی زندگی صرف میری محبتوں، تمہاری خواہشوں سے عبارت ہوگی، تمہارا ہر راستہ میری محبت سنوارے گی۔ رندے لہجے سے کہتی، وہ پہلی بار مکمل سپردگی کے عالم میں اس کے سینے سے لگی تھی۔ بہزاد علوی بے یقینی کے حصار میں قید تھا۔ ان کے ازدواجی زندگی کا دوسرا سال بہت دل آویز انداز میں شروع ہوا۔ بہزاد علوی کے پرسکون اور مضبوط حصار میں آنکھیں موندے وہ خوشی کا اصل مفہوم پا کر شانت ہو گئی۔ اس کی آئندہ زندگی یقین، اعتماد، محبت سے عبارت تھی۔ بہزاد علوی کی محبت سے منصورہ واحدی کی محبت جو زندگی ہے، زندگی کا خون ہے، ایک شدت آمیز طلب، جسے مل جائے، جو پالے، وہ منصورہ واحدی کی طرح خوش قسمت بن جاتا ہے، جو اپنے محبوب شوہر کو چاہت سے دیکھ کر سوچ رہی تھی، میں زرد موسم کے درد سہ کر گلاب لمحے بھلا چکی تھی، میں سرد ہاتھوں کے سرمئی دکھ سراب لمحوں میں رکھ رہی تھی، کہ آج اس نے پرانے موسم میری ہتھیلی پر رکھ دیے ہیں، وہ سارے ریشم گلاب لمحے میرے مقدر میں لکھ دیے ہیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔